وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مکان جس میں بچے نہ ہوں اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مکان جس میں بچے نہ ہوں اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مکان جس میں بچے نہ ہوں اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاہ فام عورت جس کی اولاد ہوتی ہو اس عورت سے بہتر ہے جو خوبصورت ہو اور بانجھ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاہ فام عورت جس کی اولاد ہوتی ہو اس عورت سے بہتر ہے جو خوبصورت ہو اور بانجھ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاہ فام عورت جس کی اولاد ہوتی ہو اس عورت سے بہتر ہے جو خوبصورت ہو اور بانجھ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہارے سبب سے اس بات میں دنیا کی اور قوموں سے سبقت لے جانا چاہتا ہوں کہ میری امت شمار میں ان سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں عیسائی اور رہبوں کی طرح مجرد نہ رہا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہارے سبب سے اس بات میں دنیا کی اور قوموں سے سبقت لے جانا چاہتا ہوں کہ میری امت شمار میں ان سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں عیسائی اور رہبوں کی طرح مجرد نہ رہا کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ جو دو حدیث مبارکہ پہلے تلاوت کی ہیں، ان دونوں میں فرمایا کہ اولاد کے حوالے سے اللہ جل شانہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ گھروں میں بچوں کا ہونا یہ باعث برکت ہے۔ جس گھر میں بچے نہ ہوں فرمایا اس گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو گویا بچوں کے ساتھ برکت ہے، خیر ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ عورت جس کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہوں وہ بھی خیر و برکت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں فرمایا، وہ عورت جو سیاہ ہو، خوبصورت نہ ہو، لیکن اس کے ہاں بچے ہوتے ہوں تو وہ اس خوبصورت عورت سے بہتر ہے کہ جو بانجھ ہو، جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں شادیاں کیا کرو کیونکہ تمہارے اولاد کی کثرت کی وجہ سے میں کل قیامت کے دن ساری امتوں سے زیادہ میری امت ہوگی اور بڑی امت ہوگی۔ یہ تب ہی ہو سکتی ہے جس وقت آدمی اولاد کے حوالے سے اس نیت سے شادی کرے گا کہ میرے ہاں اولاد ہوگی، لیکن یہاں تو سارا کا سارا نظام الٹ چل پڑا ہے۔ کہتے 3 ہی بچے بڑے اچھے، اپنی مرضی کے مطابق اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کو سیٹ کر لینا کہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ تو فرمایا انسان اس حوالے سے اگر نیت بنا لیتا ہے تو اللہ کے ہاں مجرم بنتا ہے۔ آج کل لوگ بچوں کو ضائع کروا دیتے ہیں، 1000 طرح کے ہیلے بہانے۔ جس طرح رمضان کے روزے آئے تو ہم نے بہانے شروع کر دیے، اس طریقے سے اولاد کے حوالے سے بھی بھائی کدھر سے کھائیں گے اور زمین پر جگہ نہیں ہوگی اور پھر جو ہے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ یہ سب شیطانی ہتھ گنڈے ہیں اور انسان کے دماغوں کی خرابی ہے۔ اللہ جل شانہ نے جن روحوں کو زمین پر بھیجنا ہے اس کی خوراک کا انتظام بھی وہ خود کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرما دیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی زمین پر جاندار چلتے ہیں ان سب کا رزق ان کے ذمے ہے، الا علی اللہ، اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے
تم کوئی اس کے ذمہ دار نہیں ہو، ٹھیکیدار نہیں ہو، یہ میرا کام ہے اور میں اپنے کام کو خوب سمجھتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اولاد کا کثرت سے ہونا، گھروں میں ہونا، یہ فرمایا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ پیچھے فرمایا تھا کہ جس گھر میں بچیاں ہو جائیں، ہم چونکہ یہاں بر صغیر میں رہتے ہیں، ہندوؤں کی جو رسم و رواج ہیں، ہندوؤں کا جو طور طریقہ ہے مرنے میں، جینے میں اور زندگی گزارنے میں، اس سے مسلمان کچھ زیادہ متاثر ہے۔ جن کے ہاں بچی ہو جائے، فرمایا اس کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھنا، یہ بھی باعث برکت نہیں بلکہ باعث عذاب ہے کہ آدمی جو ہے اس کے گھر کو یا وہ مرد جو ہے اپنی بیوی کو اس انداز میں دیکھے کہ اس کے ہاں تو بچیاں پیدا ہوتی، لوگ اس وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ فرمایا جس نے 2 بچیوں کی تربیت کر دی، بالغ ہو کر ان کو شادی شدہ کر کے بھیج دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کتنی خوشخبری دی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پلے باندھ لیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ منصوبہ بندی یہ بھی حرام ہے، اور پھر جو ہے اپنے دماغوں میں یہ کہنا کہ بس 3 بچے ہوں گے، معیشت بھی ٹھیک رہے گی، تقسیم نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تقسیمات کے ڈر سے لوگ نہ اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں نہ بچوں کی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سرمایہ دار، مالدار، جگیردار، زمیندار، فرمایا ان کے دماغوں میں بڑے عجیب کیڑے ہوتے ہیں، اور ان کیڑوں کی وجہ سے فرمایا کہ وہ بہت کچھ، یہاں بھی کئی لوگ ایسے ہیں، ہیڈ ماسٹر ہے، تنخواہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، شادی نہیں کرتا، کیوں جی؟ بس جی میری اپنی زندگی ہے، لائف ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں آتا ہے وہ آدمی مسکین ہے، وہ آدمی مسکین ہے۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا بے شک مال ہو، جائیداد ہو، محل ہوں، اگر اس کی شادی مرد کی نہیں ہے تب بھی مسکین ہے، عورت کی نہیں ہے تب بھی مسکین ہے۔ اللہ نے ایک جوڑا بنایا ہے، اللہ نے ایک ترتیب زندگی بنائی ہے، وہ جوڑا اور ترتیب زندگی اسی میں خیر و برکت۔ یہاں فرمایا کہ اس لیے شادیاں کیا کرو کہ میری امت کی کثرت ہو، اور آگے وضاحت فرما دی تو ان عیسائیوں کی طرح نہ بنو کہ جو مجرد رہتے ہیں۔ مجرد اس آدمی کو کہتے ہیں جو شادی نہ کرے اور تنہائی کی زندگی گزار کے چلا جائے۔ فرمایا ایسی زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا مجرد نہ بنو بلکہ امت کے اضافے کا سبب بنو اور امت کو میں نے اضافہ کرو۔ اس لیے فرمایا مرد کے لیے 4 شادیاں ہیں، لیکن بابا آج تو وہ مسائل، وہ مصیبتیں کھڑی ہو گئیں کہ نہ مرد کی جرت رہی کہ وہ جو ہے یہ بات کر سکے، اور نہ ہی ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا رواج ہندو اور سکھوں کی طرح بس ہم نے اپنے آپ کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ وہ ایک ہی ہم سے نہیں سنبھلتی، ایک کوئی ہم سنبھال نہیں پا رہے تو 4 کہاں سے کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ عیسائیوں کا راستہ بھی اختیار نہ کرو۔ میری امت کے جو ہے فرمایا بہترین لوگ کون ہیں؟ جو اولاد کی کثرت کے بارے میں فکر مند رہیں۔ بے شک جتنی اولاد ہو جائے اللہ ان کے لیے اسباب بنا دے گا، اللہ ان کے لیے جو ہے راستے بنا دے گا، طریقے بنا دے گا۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم